السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آج ہم ایک ایسے شخص کی بات کریں گے جو نہ صرف تاریخ کا ایک عظیم کردار ہے بلکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی پوری ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قسطنطنیہ فتح ہوگا اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کی فوج بہترین فوج ہوگی، ایک عظیم سلطان جس پر یہ بشارت پوری ہوئی۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطان محمد فاتح کی۔ سلطان محمد فاتح کا اصل نام محمد بن مراد تھا۔ آپ 29 اگست 1432 کو ادرنہ سلطنت عثمانیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان مراد II تھے جو اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے۔ سلطان محمد فاتح کی والدہ کا نام ہما خاتون تھا۔ بچپن سے ہی آپ ایک انتہائی ہوشیار اور ذہانت سے بھرپور شخص تھے۔ آپ کو اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ جنگجو ہنر اور سیاست کی تعلیم بھی دی گئی۔ آپ کی تعلیم میں قرآن کریم کو حفظ کرنا اور اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ یونانی، عربی اور فارسی زبان سیکھنا شامل تھا۔ آپ کے استاد ملا گورانی اور اکشمس الدین نے آپ کو صرف دین کی گہرائی نہیں سمجھائی بلکہ آپ کے اندر ایک عظیم مقصد حاصل کرنے کی بھی لگن جگائی۔ سلطان محمد فاتح نے صرف 21 سال کی عمر میں اپنے والد کے انتقال کے بعد 1451 میں سلطنت کا تخت سنبھالا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، لیکن سلطان محمد نے اپنی ذہنی قابلیت کے ذریعے ان سب پر قابو کرنا شروع کیا۔ آپ کا سب سے بڑا مقصد تھا قسطنطنیہ کو فتح کرنا۔ یہ شہر صدیوں سے رومن اور بیزنٹین امپائر کا مرکزی شہر رہا تھا۔ قسطنطنیہ نہ صرف ایک منصبی مقام رکھتا تھا بلکہ اس کی مذہبی اور ثقافتی اہمیت بھی بہت زیادہ تھی۔ سلطان محمد فاتح نے فتح کی تیاری کے لیے سب سے پہلے اپنی فوج کو مضبوط بنایا۔ آپ نے نئی ٹیکنالوجی اور جنگ کے طریقوں کا سہارا لیا۔ آپ نے سب سے پہلے رومالی ہسارا کا قلعہ بنوایا جو قسطنطنیہ کے قریب تھا اور بیزنٹین امپائر کے لیے سپلائی روٹس بند کر دیے۔ اس کے بعد سلطان نے یورپ کے ایک مشہور انجینئر اربن سے مل کر دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی جو شہر کی اونچی دیواروں کو توڑنے کے لیے استعمال ہونے والی تھی۔ یہ توپ 27 فیٹ لمبی تھی اور اس کا گولا اتنا بڑا تھا کہ اسے گھوڑوں کی کافی بڑے قافلے کی مدد سے کھینچنا پڑتا تھا۔ 6 اپریل 1453 کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ آپ کے پاس 80,000 سے زیادہ سپاہی تھے جبکہ بیزنٹین امپائر کے پاس صرف 7,000 سپاہی تھے، لیکن قسطنطنیہ کی دیواریں بے حد مضبوط تھیں اور اونچی بھی تھیں، اس لیے محاصرہ آسان کام نہیں تھا۔ سلطان محمد نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، ایک حصہ سمندر کی طرف سے، دوسرا خشکی کی طرف سے اور تیسرا شہر کے گھسنے کے لیے تھا۔ آپ نے اپنے توپوں کا بہت بھرپور استعمال کیا اور بیزنٹین امپائر کی دیواروں کو کمزور کرنا شروع کیا۔ ایک بڑی رکاوٹ بیزنٹائن امپائر کا گولڈن ہارن تھا۔ گولڈن ہارن دراصل ایک راستہ تھا جو استنبول کے شہر کو سمندر سے الگ کرتا تھا۔ بیزنٹائن امپائر نے اپنے شہر کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اس کی انٹرنس پر ایک بڑی چین لگا رکھی تھی جس سے سپاہیوں کا اس راستے سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے جہازوں کو خشکی کے راستے سے کھینچ کر گولڈن ہارن میں اتار دیا جو ایک عظیم کارنامے سے کم نہیں تھا۔ 29 مئی 1453 کا دن وہ تھا جب سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ یہ وہ دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی اور سلطان محمد فاتح غازی کا لقب سے نوازے گئے۔ سلطان محمد فاتح نے فتح کے بعد اپنے آپ کو ایک انصاف پسند حکمران ثابت کیا۔ آپ نے شہر کے ہر مذہب کے لوگوں کو امن اور آزادی دی اور شہر کا نام استنبول رکھا۔ سلطان محمد فاتح نے ہاگیا صوفیہ نامی ایک کرسچن چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا جو آج بھی مسجد صوفیہ کے نام سے مشہور ہے۔ فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے سلطنت عثمانیہ کو اور مزید مضبوط بنانے کے لیے الگ الگ اقدامات کیے۔ آپ نے تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کو پروموٹ کیا۔ آپ نے نہ صرف یورپ کے کئی علاقے فتح کیے بلکہ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں بھی سلطنت عثمانیہ کا دائرہ بڑھایا۔ آپ نے وینس، ہنگری اور سربیا کے ساتھ جنگ کر کے اپنی فوج کی طاقت کا لوہا بھی منوایا۔ 3 مئی 1481 کو سلطان محمد فاتح کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا انتقال ایک جنگ کے سفر کے دوران ہوا۔ سلطان محمد فاتح کا نام ہمیشہ تاریخ کے صفوں میں ایک عظیم سلطان اور مجاہد کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان اپنے مقاصد کے لیے پرعزم ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہ ہر مشکل کو فتح کر سکتا ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ یہ اسلامی تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے جو ہمیشہ کے لیے روشن رہے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔